فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس. انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے. ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ. یہ انگلی کا جوڑ اگر لاک ہو جاتا, آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک نہیں تو کیا ہوتا, گھٹنا لاک ہو جاتا, کونی لاک ہو جاتی. صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں. کل یوم تطلع فیہ الشمس, ہر دن جس میں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے. اس کو شیخ سعدی نے بہت عمدگی سے کہا ہے. ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے. آکسیجن گئی, قوت ملی, اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی. سانس باہر نکلتا ہے, یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیزیں نکل گئی. بس بر ہر نفس 2 شکر واجب بس. ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے. ہر سانس اندر گیا موجب تقویت, باہر بنا موجب تنقیح, لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب. تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے. لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کے جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے. تعدل بین اثنین صدقۃ, 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ, فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ, یہ بھی صدقہ ہے. تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ. اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو, یا یہ کہ اس کی کوئی چیز, اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو. اونٹ پر سوار ہو گیا ہے, اب نیچے سے سامان پکڑا رہے ہیں, یہ بھی صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے. فلیقل خیرا او لیصمت, بات صحیح کرے, اچھی کہے یا خاموش رہے. ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے. وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ, اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے. وتمیت الاذی عن الطریق صدقۃ, اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو. Like and subscribe for more videos. کیا عید میلاد النبی بھی مسلمانوں کے لیے ایک مذہبی تہوار ہے, اور کیا اس کو منانا چاہیے جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے؟ آج کل کچھ اسکولوں میں بچوں کو اسلامیات کے مضمون کے وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ سال میں مسلمان 3 عیدیں منا دیں, برائے مہربانی وضاحت کریں. اسلامی عیدیں 2 ہی ہیں, عید میلاد النبی کوئی شے نہیں ہے. ہاں, حضور کے ولادت کے دن پہ غریبوں کو کھانا کھلانا, کوئی اس طرح کا فعل اگر کیا جائے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ عید کی شکل دینا, جشن منانا, یہ اصل میں عیسائیوں کی نقالی میں ہم نے کیا ہے. تو ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ کرسمس جو ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے, اس لیے وہ اس کو مناتے. تو ہمارے ہاں بھی دیکھا دیکھی جو ہے وہ چیزیں آ گئی. کچھ ہمارے ہاں خاص طور پر مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی جو تھے, انہوں نے شیعوں کا توڑ کرنے کے لیے بھی اس جلوس وغیرہ کو پھر شروع کیا ہے, ورنہ اس سے پہلے جلوس نہیں ہوتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ تعزیے کے جلوس کو ویسے دیکھنے کے لیے بھی بہت سے سنی مسلمان چلے جاتے, اس میں پٹے بھی ہوتے تھے, کچھ اور بھی ہوتا تھا, کچھ چیزیں بک بھی رہی ہیں, بڑے اچھے قسم کی جو ہے وہ ایک منظر ہوتا ہے جیسے دسہرہ ہندوؤں کا, ایسے ہی یہ ایک مسلمانوں کو, اس میں بہت سے مسلمان جاتے صرف دیکھنے کے لیے, اور اس دیکھنے کی وجہ سے پھر وہاں جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں غیر شعوری طور پر. تو انہوں نے اس کا توڑ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی ایک شغل پیدا کر لیا, عید میلاد النبی کا جلوس نکلے. میرے نزدیک یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. اس عید میلاد النبی ہماری کوئی عید نہیں ہے. البتہ عید الفطر, عید الاضحیٰ, یہی 2 عیدیں ہیں. ویسے تو ہم نے عید استقلال بھی شروع کی ہوئی ہے, پاکستان ڈے کو بھی ہم کہتے ہیں عید استقلال. ویسے عید کا لفظ لغوی معنی میں جو آتا ہے وہ ہے عود کرنے سے, بار بار آنے والی ایک شے. عید الفطر ہر سال آتی ہے, عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے, تو لفظی اعتبار سے جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس کو بہتر یہ ہے کہ یہ لفظ بھی چونکہ خاص طور پر دینی اصطلاح میں عیدین کے لیے, اور عیدین کا دیکھیں آپ کہ وہاں کا کیا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے نظام بنایا ہے. نہاؤ دھو, کپڑے اچھے پہنو, عطر لگاؤ, جاؤ باہر کسی میدان میں جا کر اور وہاں نماز ادا کرو 2 رکعت, جاتے ہوئے تکبیر کرو کہ پورا شہر گونج رہا ہو تکبیر سے. نماز بھی پڑھو گے تو اس میں 6 تکبیریں اضافی ہوں گی. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, یہ حج کے سلسلے میں بھی آیا جو عید الاضحیٰ آتی ہے.
اسی طرح رمضان کے سلسلے میں بھی آیا کہ رمضان کے خاتمے پر پھر عید الفطر آتا ہے. یہ ہے ہمارا اصل مزاج وہ ہے. یہ جشن اور یہ گاجے باجے تو بہرحال ظاہر ویسے بھی حرام ہے، اور ان میں فلمی گانوں کے دھن کے اوپر جو ہے وہ نعتیں وغیرہ پڑھی جا رہی ہوتی ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے دین کے مزاج سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی.